بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سوتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی وغیرہ پر سوتے تھے یا زمین پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات بستر پر سوتے تھے، کبھی چمڑے پر تو کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر۔ آپ کا چارپائی پر سونا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح آپ باریک بجری اور بالوں کی کالی چادر پر سو جاتے تھے، جیسے کہ عباد بن تہمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری 475 اور مسلم 2100 نے روایت کیا ہے۔ آپ کا بستر چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں پتے بھرے گئے تھے۔ آپ کا ایک ٹاٹ بھی تھا جسے ڈبل کر کے بچھایا جاتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سوتے وقت اپنے اوپر لحاف لے لیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا، میرے پاس جبرائیل کبھی بھی اس وقت نہیں آئے جب میں تم میں سے کسی کے ساتھ لحاف میں ہوں سوائے عائشہ کے۔ بخاری شریف 3775۔ آپ کا تکیہ چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں پتے بھرے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری 7394 نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں پھونک مارتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ ہاتھ پھیرنے کا آغاز سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل 3 بار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے اور پھر کہتے، یا اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے تیرے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بستر پر لیٹتے تو فرماتے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں ہر چیز مہیا کی اور جائے پناہ بھی عطا کی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا یا جگہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ دعا امام مسلم نے بیان کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آ کر یہ بھی کہا کرتے تھے، یا اللہ اے آسمان و زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلیوں کو چیر کر اگا دینے والے، تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہی باطن ہے، تجھ سے خفیہ کوئی شے نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا کر اور ہمیں فکر میں غنا عطا فرما۔ اس حدیث کو صحیح مسلم 2713 نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے، اللہ کے لیے حمد و شکر کہ جس نے
ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ صحیح بخاری 6312۔ پھر اس کے بعد مسواک کرتے اور بسا اوقات سورت آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے، یا اللہ، تیرے لیے ہی تمام تعریفات ہیں، تو ہی آسمان و زمین اور ان میں موجودات کا نور ہے، اور تیرے لیے ہی ہر طرح کی تعریف ہے۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور تو ہی سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت سچ ہے۔ یا اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو فضل بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ۔ تو ہی میرا معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ صحیح بخاری 1120۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں نیند کرتے تھے اور آخری حصے میں بیدار ہو جاتے تھے۔ بسا اوقات رات کے پہلے حصے میں بھی مسلمانوں کے اجتماع مسائل پر گفتگو کے لیے بیدار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں تو سو جاتی تھیں، لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو کوئی بھی آپ کو بیدار نہیں کرتا تھا، تاہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بیدار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رات کے کسی لمحے میں دوران سفر کہیں رکتے تو اپنی دائیں جانب لیٹ جاتے تھے، اور اگر طلوع فجر سے پہلے کہیں پر پڑاؤ کرتے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنا بازو زمین پر گاڑ کر سر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند معتدل ترین نیند تھی۔ یہ نیند طبی ماہرین کے مطابق بھی بہترین نیند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دن اور رات کی ایک تنہائی نیند ہونی چاہیے، یعنی 8 گھنٹے۔ اور آخر میں ہماری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا پیروکار بنائے اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔